ٹھیک ہے. تو یہ پہلے دن بھی ہو سکتا ہے اور فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈے بھی ہو سکتا ہے. یوزولی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ آج کل کہ جو پہلے جو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ دے رہے ہوتے ہیں ان کو پہلے کال کیا جاتا ہے، اور اگر سیٹیں رہ جاتی ہیں کچھ خالی جن کا ایگزامینیشن ایک دن میں کرنا ہے تو پھر اس میں جو فریش کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ٹوکس کا رزلٹ شام تک آتا ہے اور یوزولی ان کی پالیسی ہے کہ ایک دن پہلے بتایا جائے. تو کچھ لوگوں کو بہرحال وہ کال آ جاتی ہے، ناٹ نیسسریلی کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہے ہیں ان کو نیکسٹ دن نہیں بلایا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اگلے دن بھی بلایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو ایگزامینیشن ڈے پہ جو ایگزام شروع ہوگا وہ ٹوک سے ہوگا. ٹھیک ہے. یو ہیو 15 انٹریکٹیو ٹوکس اسٹیشن ان دا ایگزامینیشن ہال. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں جیسے گروپس بنتے ہیں، فرض کر لیں 40 کینڈیڈیٹس ہوں گے تو 20 کے 2 گروپس بن جائیں گے، تو اس میں 15 لوگ ایکٹیو اسٹیشنس میں ہوں گے اور 5 ریسٹ پہ ہو سکتے ہیں. یا اگر فرض کریں 17 ہیں تو 2 ریسٹ پہ ہو سکتے ہیں. تو پھر سب کو جو ہے 2 ریسٹ اسٹیشن مل جائیں گے کیونکہ وہ روٹیٹ ہوتا ہے پورا سلسلہ. جو ٹوکس ایگزامینیشن ہے اس میں آپ جب کلیکٹ ہوتے ہیں اٹینڈنس لگائیں گے، آپ اپنے اچھے سے گاؤن پہن کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا فرسٹ السلام علیکم، بس ابھی شروع کیا تھا. تو اس میں جو ہے وہ اچھا ویل ڈریسڈ ہوں، سب سلسلہ اسی طرح سے ہوگا. اچھا جو ٹوکس والا دن ہوگا اس میں آپ کو پیشنٹ سے انٹریکشن نہیں ہوتا. پیشنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے آن دا شارٹ کیس اینڈ لانگ کیس ڈے. تو 15 اسٹیشنز ہوں گے، اس کی کچھ ڈسٹریبیوشن ہے، لیکن یہ ہوتے سارے کے سارے انٹریکٹیو ہیں. یعنی ہر اسٹیشن پہ ایک ایگزامنر آپ کو ایگزامن کرے گا. کیا مطلب ہوا کہ یو ہیو ٹو فیس 15 ڈفرنٹ ایگزامنرز آن 15 اسٹیشنز. ٹھیک ہے. تو یوزولی جو اسٹیشن ٹائم ہوتا ہے وہ 6 منٹس ایچ اسٹیشن اور 15 ان آل. دیٹ مینس کہ یہ 90 منٹس کی ایک کہانی ہے. 90 منٹس کا ٹوکس ہوتا ہے. اگر ایک گروپ ہے تو 90 منٹس میں پورا ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، along with اگر ریسٹ اسٹیشنز ہیں تو وہ ٹائم ایڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر سمپل 15 اسٹیشنز ہیں اور دو سائیکلس چلتی ہیں، یعنی سیکنڈ گروپ بھی آتا ہے، تو پھر وہ فرسٹ گروپ فارغ ہوتا ہے، پھر آپ اپنی کلینکل کی پریکٹس کریں جا کے. ٹھیک ہے. ہاسپٹلس میں کیس دیکھیں یا جیسے بھی آپ لوگ پریپیئر کر رہے ہیں اس طریقے سے کریں. اچھا امنگ دا آل 15 انٹریکٹیو اسٹیشنز یوزولی جو ہمارا ٹی او ایس ہے، ٹیبل آف اسپیسیفکیشن ہے، جس پہ ہم لوگ یہ ٹوکس سیٹ کرتے ہیں، اس میں یوزولی اوٹالوجی کے 4 اسٹیشنز ہوتے ہیں اور رائنالوجی کے یوزولی 3 ہوتے ہیں، تھروٹ کے 2، ہیڈ اینڈ نیک کے 2، لیرنگس کے 2 اور ٹریکی اور ایسوفیگس میں سے 1 یا 2 اسٹیشنز ہوتے ہیں. تو یہ اٹ کمپرائزز آف 15 اسٹیشنز، 6 منٹس ایچ اسٹیشن. جب یہ ٹوکس کا اسٹیشن اسٹارٹ ہوگا تو ایک بیل بجے گی، آپ لوگ اپنے اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں گے. اچھا اس دن جو ہے وہ آپ کو یہ جو بیگ وغیرہ وہ لے کے نہیں جانا ہوتا ہے اندر. ٹھیک ہے نا. تو وہ کلینکل والے دن ہوتا ہے، لائک شارٹ اینڈ لانگ کیسز کے اندر. وہاں پہ آپ اپنا بیچ اچھی طرح سے شو کریں. اچھا کوئی کمیونیکیشن ڈیوائس، موبائل، ٹھیک ہے نا، اسمارٹ واچز، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے. اگر یہ موبائل آپ کی جیب میں ہے، چاہے وہ اوپن ہے چاہے وہ آپ نے بند کیا ہوا ہے، موبائل اگر نکل آیا تو پھر آپ کو ایگزام سے ڈیبار بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پینالٹی جو ہوتی ہے وہ پھر سی پی ایس بھی خود طے کرتی ہے. وہاں پہ بھی گائیڈ کیا جائے گا، آپ سے موبائل کلیکٹ کیا جائے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ایگزامینیشن وہ آپ واپس لے لیجیے گا، لیکن اس کو کلوز کر کے رکھیے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسمارٹ واچز یہ کوئی بھی الاؤ نہیں ہے اس کے اندر. جب آپ وہاں پہ اسٹیشن کے باہر اپنے اسٹیشنز پہ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے موو کرنا ہے. ایک بیل بجے گی، ایگزامینیشن اسٹارٹ ہوگا، اندر ایگزامنر بیٹھا ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی ایگزامنر کے ساتھ آبزرور بھی بیٹھا ہوا ہو تو 2 بیٹھ سکتے ہیں،
لیکن جو وائوا لے گا آپ کا وہ یوزلی ایک ہی آدمی لے گا اور مارکنگ کرے گا جو ایگزامنر ہوگا. ایگزامنرز کافی سیزنڈ لوگ ہوتے ہیں, سینئر لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا ایف سی پی ایس کا یہ سمجھ لیں جو ایگزام ہے, دس از بیسکلی کینڈیڈیٹ فرینڈلی ایگزامینیشن. دیر از نو چانس آف بائسنس, ٹھیک ہے. کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ کہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے, یہ سب ہم لوگ سوالات نہیں کرتے ہیں. بس آپ آتے ہیں, ٹاسک گیون, آپ نے آبزرو کیا اور آپ نے رسپانس دیا. آپ کی جو آنسرز ہوتے ہیں وہ بہت ویلیویبل ہیں, اور جو اسٹرکچرڈ ہے وہ جو ایگزامینیشن ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے گا وہ ان سے بھی وہی سوالات کیے جائیں گے, سملر کوشچنز ہوں گے. اچھا, جو ٹوکس میں ہوتا ہے, اگر آپ نے اکارڈنگ ٹو دی اسٹرکچر جو فارمیٹ ہے اور جو جوابات ہیں وہ دیے تو یو کین اٹین, یو کین ایکوائر 10 مارکس میں سے 10 بھی لے سکتے ہیں آپ, 8 بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی کہیں پہ تھوڑا سا کمزور ہوئے. تو جو پاسنگ پرسنٹیج ہوتی ہے وہ یوزولی آپ سمجھ لیں کہ ایگریگیٹ ہوتا ہے 6+ ہونا چاہیے. ہر اسٹیشن پہ آپ 6+ لیں گے تو 6 ہو جائے گا, لیکن بہت سے اسٹیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ 8 بھی لے لیتے ہیں, 9 بھی لے لیتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ کینڈیڈیٹ کو سمجھاتے ہیں کہ اگر 1 یا 2 اسٹیشنز ٹوکس کے اندر کچھ آپ کے اچھے نہیں بھی ہوئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فیل ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے اسٹیشن پہ یو کین ایڈجسٹ یور مارکس نا, مطلب ظاہر ہے اگر ایک جگہ 40 لیے آپ نے 40% یا 4 مارکس لیے تو دوسری جگہ 8 لیں گے, 8 makes 6. تو جو 15 اسٹیشنز ہوتے ہیں اس میں 1-2 اسٹیشنز کی پھر بھی گنجائش ہوتی ہے, لیکن کوشش کریں کہ ہر اسٹیشن اچھا سا دیں. کچھ اسٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے یا اچھے جواب نہیں دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں, کیونکہ آپ کو اس اسٹیشن پہ ایک نیا ایگزامنر ملے گا تو آپ کو اس کو نہیں پتا کہ پچھلے اسٹیشن جو تھوڑا خراب ہوا ہے اس میں آپ نے کیا پرفارم کیا تھا یا کیا جوابات دیے تھے, اس کا کوئی ذہن پہ امپریشن نہیں ہوتا. آپ کا جو نیا اسٹیشن, نیا ایگزامنر, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ بالکل اس کو اوور کم کیجئے. اپنی اگر کوئی گھبراہٹ ہے یا کچھ نروسنس ہے تو اس کو آپ بالکل اپنے آپ کو کنٹرول کریں اس کے اندر. تو یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اب جیسے اوٹالوجی ہے, رائنالوجی, تھروٹ, اس میں نے بتایا جیسے اوٹالوجی 4 ہیں اور رائنالوجی میں 3, اٹ میک 7, تھروٹ میں 2, 9, ہیڈ اینڈ نیک میں 2, 11, لیرنگس کے 2 ہوتے ہیں یوزولی, 13, اینڈ ٹریکیا ایسوفیگس تو اس کے بھی 2 ہو سکتے ہیں. تو اوور آل 15 اسٹیشنز. اچھا, اب یہ جو اس میں تھا جیسے اوٹالوجی ہے یا رینالوجی ہے, اس میں اسٹیشنز کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی نا, یا کون سا میٹیریل یوزولی ہوگا یا کون سا کیس اس پہ ہوگا. تو اس میں جو امنگ آل دیر میں بھی کلینکل پکچر, کوئی پیشنٹ ہے اس کی فوٹوگراف ہوگی. فرض کریں کہ ہیڈ اینڈ نیک کا ہے اور لپ کا یا سی ایچ ایک ہے یا پیروٹیڈ کی کوئی سویلنگ ہے, اس کی پکچر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک پکچرز ہو سکتی ہیں اس کے اندر, سیناریوز ہو سکتے ہیں, لائک سی ایس او ایم کا انٹرکرینیل ایکسٹینشن کا اگر کوئی اسٹیشن ہے تو ایک سیناریو بنا ہوا ہوگا اس پہ, اور اس پہ پھر آپ کا جو ہے سارا وائبا ہوگا. امیجنگ ہو سکتی ہے, لائک پلین ایکس ریز بھی ہو سکتے ہیں اور سی ٹی اسکین اینڈ ایم آر آئی بھی ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کیس, ٹھیک ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی جو بھی چیز رکھی جائے گی اس میں پازیٹیو فائنڈنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا رکھ دیا جائے سی ٹی اسکین جس میں آبویس فائنڈنگ نہ ہو. تو میں نے کہا نا یہی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ دس ایگزام از بیسکلی کینڈیڈیٹس فرینڈلی ایگزامینیشن. جب تک کہ کینڈیڈیٹ خود نہیں چاہے کہ میں فیل ہو جاؤں, یوزولی فیل ہوتا نہیں ہے آدمی, ٹھیک ہے. آبجیکٹس یا اسپیسیمنس ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے آبجیکٹ, بتاؤ بھی فضا. یس, پسٹن ہے, گرومیٹ ہے, ٹریکیوسٹومی ٹیوبز ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. رائنوپلاسٹی کے جو اسپلنٹس بھی ہو سکتے ہیں, دوسری چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں. تو انسٹرومنٹس تو فیس کے بھی ہو سکتے ہیں, ایئر سرجری کے بھی ہو سکتے ہیں, سمپل ٹونسلیکٹمی کے بھی ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے, فزیکلی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی پکچر بھی ہو سکتی ہے اس کی, لیکن بالکل کلیئر پکچر ہوگی اور آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو.
اس کے علاوہ آڈیولوجی کے جو ایئر کے اندر 4 اسٹیشنز ہوں گے، اس میں ایک جو ہے آڈیولوجی سے ریلیٹڈ بھی ہوگا، لازمی ہوتا ہے. تو آڈیولوجی سے ریلیٹڈ جو اسٹیشن ہوگا تو اٹ کوڈ بی پیور ٹون آڈیوگرام، ٹھیک ہے، اس کو کوئی فائنڈنگ کے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ امپیڈنس ہو سکتا ہے اور بیرا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہی زیادہ تر رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو آڈیوگرام ہے اور اپنا امپیڈنس آڈیومیٹری آڈیوگرام وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بیرا ہو سکتا ہے. اب بیرا ہوگا تو ظاہر ویوز ہوں گی، پھر اس کو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی سی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی نارمل ویلیوز کیا ہیں، لیٹنسی پیریڈ کتنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں وہی ساری چیزیں ڈسکشن میں آئیں گی. یہ سارا ڈسکشن جو ہوگا 6 منٹس کا ہوگا. تو ایک اسٹیشن جب ختم ہو جاتا ہے تو ایک بیل بجے گی، ٹھیک ہے، بیل کنٹرول ہوگا. اس کے بعد آپ اپنا اسٹیشن چینج کر کے دوسرے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں گے آ کے، رائٹ. جب پھر بیل بجے گی تو آپ اندر جائیں گے، اس وقت سے پھر آپ کا 6 منٹس اسٹارٹ ہوتا ہے. فرض کریں آپ آدھا منٹ اگر باہر کھڑے ہیں تو اس سے کوئی پریشان نہ ہو، وہ 6 منٹس سے علیحدہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو 6 منٹس پورا کا پورا ملے گا. ایک سیکنڈ بیل ہوگی، آپ اندر جائیں گے اور پھر نیکسٹ اسٹیشن پہ پرفارم کریں گے آپ. تو یہ ٹاکس کا تھا معاملہ. تو اگر اس میں کچھ پوچھنا ہے ٹاکس پہ تو بتا دیجئے، پوچھ لیجئے. کوئی کنفیوژن ہو، کلیئرٹی نہ ہو تو بتا دیجئے. اچھا دیکھیں، جو 6 ہم جتنے بھی ہم لوگوں نے اسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں ہمارے بینک میں ہیں، تو یوزولی وہ ود ان 6 منٹس پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی اسٹیشن تو آپ سمجھ لیں کہ 3 منٹس میں ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، 4 منٹس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب کلینکل پکچر ہے، اگر کینڈیڈیٹ دیکھے ہی چلا جا رہا ہے اس کو تو اس کا اپنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو آپ کوئکلی جو ہے وہ سی ٹی اسکین کی فائنڈنگس کو پک کریں، کوئکلی جو ہے ایم آر آئی کی فائنڈنگس کو پک کریں، ٹھیک ہے نا. اور کوئی پکچر ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، یا کوئی رپورٹ اگر رکھی ہوئی ہے وہاں پہ ہسٹوپیتھولوجی کی، یا اس میں کوئی ایسی فائنڈنگ ہے جس پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ریڈ کر لیں. لیکن یہ کہ منیمم پاسبل ٹائم میں آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ ٹاکس ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ ظاہر ہے کہ اپنی چلے جاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، پیشنٹس دیکھیں گے، مختلف ہاسپٹلس جاتے ہیں لوگ، ہم بھی جاتے تھے، آپ لوگ بھی جاتے ہیں. تو آپ اپنی تیاری کریں. اچھا، جو سیکنڈ ڈے ہوگا اس میں مارننگ کے، اچھا رزلٹ آ جاتا ہے شام تک نا. تو یوزولی جو ٹاکس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس پاس ہوتے ہیں اس میں، ایکسیپٹ اے فیو. اگر وہ بہت زیادہ، جیسے میں نے کہا، گھبرا گئے، پزل ہو گئے، پھر ان کا ظاہر ہے وہ ایک خرابی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ آپ کو یہاں پہ سنبھلنے کا موقع ہے، پاس ہونے کا موقع ہے. تو اس لیے اگر 1 یا 2 اسٹیشنز خراب ہو بھی جائیں تو اتنا بہت زیادہ پریشان نہ ہوں کہ باقی اسٹیشنز آپ خراب کریں، ٹھیک ہے. تو جب آپ کا رزلٹ آ گیا، اب آپ اپیئر ہوں گے نیکسٹ ڈے، ٹھیک ہے، جو بھی دن آپ کا سیٹ ہوتا ہے اس فار شارٹ اینڈ لانگ کیسز. یوزولی اٹ اسٹارٹس وتھ لانگ کیس، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. It depends upon the convener of the examination. The senior most person among all professors یا examiners ایک convener ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی پیشنٹ کے متعلق کوئی کمپلین ہے یا کوئی چیز پرابلم ہو رہی ہے تو یو کین آسک کنوینئر آف دی ایگزامینیشن، ٹھیک ہے. تو وہ اب اس کی جاب کا حصہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی امیجیٹ پرابلم آ گئی ہے ریگارڈنگ دا پیشنٹ یا جو بھی، تو وہ امیجیٹلی اس کو ریزالو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی لانگ کیس پہ لینگویج بیریئر ہے تو یو کین آسک فار اے ہیلپر. ہیلپر کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کے فیملی میں سے کیونکہ ہم تو صرف پیشنٹ کو وہاں بلاتے ہیں روم میں، لیکن اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے مطلب بات کرنے میں، یا پیشنٹ کو سمجھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں میری بات، ٹھیک ہے، تو آپ کسی ایسے بندے کو کنوینئر کے تھرو کال کر سکتے ہیں کہ مجھے اس کی پرابلم ہو رہی ہے تو مجھے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیں اس کو. اس میں کوئی جھجک یا شرمانہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ دن ہے، 1 گھنٹہ ہے اور آپ کے کیریئر کا معاملہ ہے.
unnecessary کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا کہ جو بنتی نہیں ہے لیکن آپ خواہ خواہ کسی ایگزامنر سے یا کنوینئرس کو فرمائش کریں یا الجھیں، ایسا نہیں. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا پرابلم آ جائے تو سافٹلی یو کین آسک دا چیف ایگزامنر یا کنوینئر آف دی ایگزامینیشن. ٹھیک ہے. تو جب لانگ کیس جو ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا، ٹھیک ہے، ہاف این آور بلانگس ٹو یو اینڈ ہاف این آور بلانگس ٹو دی ایگزامنر. 15 منٹس ایچ ایگزامنر. 2 ایگزامنرز ہوتے ہیں. اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور پیشنٹ کو یہاں میں آبزرو کر رہا ہوں یا کلینکلی، تو 2 ایگزامنرز جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوں گے لیکن وہ سائلنٹ بیٹھے ہوں گے. وہ آپ کو کوئی کمنٹس نہیں دیتے یوجولی یا کچھ کہتے نہیں، وہ صرف آبزرو کرتے ہیں ہم لوگ اور ایک پیپر پہ لکھتے چلے جاتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ آپ نے کی یا نہیں کی، کوئی چیز مس تو نہیں ہوئی جو ریلیونٹ ہو اور مس ہو گئی ہو، ہسٹری کے اندر بھی اور ایگزامینیشن کے اندر بھی. تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت وہ نہیں آپ سے کہے گا کہ بھئی آپ نے تو ٹیوننگ فارک میں ایبسولوٹ بون کنڈکشن ہی نہیں کیا. نو. ایٹ دی اینڈ آف ہاف این آور جو آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ اگر نہیں کیا آپ نے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے ڈیورنگ ڈسکشن کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ریلیونٹ تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا. تو وہاں پہ آپ بس یہ کوشش کیجیے گا کہ جتنا آپ نے کیا ہے، اگر فرض کریں نہیں کیا ہے تو اس میں یہ نہیں سمجھیے گا کہ ایگزامنر تھوڑا آپس میں کوئی اگر 1 آدھ منٹ کے لیے کوئی بات کی انہوں نے یا وہ تو اس کی توجہ نہیں ہے، ایسا نہیں، توجہ پوری ہوتی ہے اس کی. یو کین ناٹ ڈسیو اینی ون. ایگزامنرز جو ہوتے ہیں وہ پورا آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اچھی طرح سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب لانگ کیس ہوگا تو آپ کا یہ پورا کٹ ہوگا. ویسے سی پی ایس پی بھی پرووائڈ کرتا ہے لیکن یوجولی اور پریفریبلی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ یوز ٹو ہوتے ہیں اپنے انسٹرومنٹس سے، تو آپ اپنی ایک کٹ بنائیں، اس کو بڑا ویل آرگنائز کریں. ٹھیک ہے. ایک چیز کے 2 3 سیٹس مطلب بنا لیں. اب جیسے اگر انڈائریکٹ لیرنگواسکوپی میرر ہے تو ظاہر ہے اگر آپ شارٹ پہ بھی یوز کریں گے لانگ پہ بھی تو آپ کے پاس کم از کم 2 ہونے چاہیے، 2 ڈفرینٹ سائز کے ہونے چاہیے. اسی طرح ایئر اسپیکولمز ہیں اور اسی طرح سو مینی ادرس. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں جب آپ جائیں گے لانگ کیس اسٹارٹ ہوگا تو آپ کو اگین آپ لوگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں گے. سب چیزیں جب سیٹل ہو جائیں گی تو ایک بیل بجے گی. ٹھیک ہے. وہ بیل ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ناؤ یور ٹائم از اسٹارٹ. ٹھیک ہے نا. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے. اب اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن آف دی ٹائمنگز ہے وہ آپ کو اپنا خود مینیج کرنا ہے. اس میں بیچ میں کوئی بیل نہیں بجتی، آدھا گھنٹے کے بعد ہی بجے گی. اب آپ کے پاس یقیناً ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے موبائل پہ ٹائم دیکھنے کی، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ آج کل رسٹ واچ نہیں پہنتے، تو رسٹ واچ پہنیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا ٹائم کتنے ٹائم گزر گیا ہے، یا کوئی اسٹاپ واچ یا اس طرح کی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں ساتھ. پلس لیں گے تو بھی آپ کو چاہیے ہوگا، اور ڈیورنگ ایگزامینیشن آپ کو اپنی ٹائم مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. تو جو ہماری طرف سے ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو، یہ فضا ہنس رہی ہے، تو یہ اس کو ان لوگوں کو ہم گائیڈ کرتے رہتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ 12 منٹ کے اندر 10 سے 12 منٹ کے اندر اپنی ہسٹری لے لیں آپ، تاکہ یو ہیو انف ٹائم ٹو examine the patient, because examination will take more time than the history. لیکن انفارچونیٹلی کچھ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً کوئی 20 منٹ تک ہسٹری لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کوئی آپ کو جگانے والا نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا نہیں ہے. ایگزامنر سائلنٹ ہوگا. یہ آپ کا اپنا ڈسکریشن ہے کہ آپ کتنے منٹس میں ہسٹری لیتے ہیں اور کتنا منٹ ایگزامینیشن کو دیتے ہیں. تو کم سے کم 18 منٹ میرے حساب سے آپ کے پاس ہونے چاہیے ایگزامینیشن کے لیے، اور 12 منٹ تک. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کا ہسٹری ٹیکنگ، اچھی ہسٹری آپ لیں گے، کمپلیٹ، تھورو، ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے نا. پیشنٹ بعض دفعہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو آپ ان کو واپس اپنے فریم ورک میں لائیں گے تاکہ ارریلیونٹ ڈسکشن میں آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ آپ کی پریکٹس کے اوپر ہے جو آپ نے پچھلے 4 سال میں کی ہوتی ہے.
کہ آپ کو اگر یہ والا کوئی کیس ہے تو اس کی ہسٹری میں ریلیونٹ کوشچنس کیا ہیں، کس طرح سے آپ نے ہسٹری لینی ہے. اب یہ ظاہر ہے 1-2 دن میں تو نہیں آتی ہے، یہ تو پوری ٹریننگ کا ایک حصہ ہے. تو بہرحال آدھا گھنٹے کے اندر ہی ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹس پہلے ایک آپ کو کلیئر میسج ایک دیتا ہوا بندہ CPSP کا چلا جائے گا کہ 5 منٹس مو. ٹھیک ہے، جب آپ کے 25 منٹس ہو جائیں گے تو اس وقت پھر آپ کو انٹیمیٹ کیا جائے گا تو یو ہیو 5 منٹس مو. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ بیکاز اف دیر از اینی امپورٹنٹ چیز یو مسڈ ایٹ دیٹ ٹائم، آپ اس کو کمپلیٹ کر لو. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر لو، کیونکہ پیپر آپ کو بلینک ملتا ہے، اس میں آپ کی پوائنٹس لکھتے چلے جاتے ہیں. اسپیشلی پیشنٹ کا نام آدمی بھول جاتا ہے نا. تو جب ہم اسٹارٹ ہی کریں گے کہ مسٹر احسن ایج 32 ایئرس، تو ہو سکتا ہے وہ بایو ڈیٹا تھوڑا سا آپ کہیں پہ لکھ لیں اس کو، لیکن زیادہ چیزیں آپ کو یاد ہی رکھنی ہیں جو آپ نے کیا ہے. بہت یہ نہیں ہے کہ پوری ہسٹری لکھنا شروع کر دیں کہ ایک ایک پوائنٹ اس پہ لکھ رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے. صرف سیلینٹ فیچر جیسے پریزنٹنگ کمپلین ہورسنس 3 months، ڈسفیجیا 1 month، تاکہ آپ جب آپ پریزنٹ کرو گے تو آپ اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو پورا آرگنائز کرتے ہو. اسی 5 منٹ کے اندر لاسٹ 5 منٹس میں اپنے آپ کو جب آرگنائز کرتے ہیں تو وہ آپ ریکال کر لیں کہ یہ پوائنٹس تھے، یہ پریزنٹنگ کمپلینٹس تھیں. لیکن آپ اگر ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلین لکھنے بیٹھ گئے نا تو پھر تو بڑا مشکل ہے. اسی طریقے سے جو ایگزامینیشن میں سیلینٹ فیچرز ہیں، پوائنٹس ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نارمل جو چیزیں اس کو بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ. وہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو صرف پازیٹیو پوائنٹس کو لکھ لیں، ایک پیپر پہ لکھ لیں. زیادہ اچھا یہ کہ یاد رکھیں، لیکن پھر بھی ایک لکھ لیں تاکہ لاسٹ مومنٹ پہ آپ اس کو دوبارہ سے ایک نظر دیکھ لیں، ود ان فیو سیکنڈس دیکھ لیں، اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے. تو جب یہ 5 منٹس بھی گزر جاتے ہیں تو پھر ایک بیل بجے گی، تو وہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، ½ an hour کمپلیٹ. اس کے بعد پھر 2 ایگزامنرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے سوال جواب کریں گے. ٹھیک ہے، 2 ایگزامنرز ہیں نا، یہ ڈسکشن. اچھا، دونوں ایگزامنرز کے پاس 15 منٹس ایچ ہوتے ہیں. تو اس میں جیسی بیل بجی، ½ an hour کمپلیٹ ہوا، اب آپ کا پہلا ایگزامنر جو ہوگا وہ آپ سے سوال جواب کرے گا. ٹھیک ہے، پھر 15 منٹس پہ بیل بجے گی تو دوسرا ایگزامنر میدان میں آئے گا. اب یہ آپ کے لانگ کیس کا جو ہے وہ لاسٹ 15 منٹس ہے نا. آدھا گھنٹہ آپ نے لے لیا، پھر 15 منٹ ایک ایگزامنر کے اور 15 منٹ دوسرے ایگزامنر کے. اٹ میکس 1 hour. اچھا، جو پہلا ایگزامنر ہوگا اس وہ اسیسمنٹ میں کیا کرے گا؟ دیکھیں ہمارے پاس شیٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ کالمز ہوتے ہیں، وی ہیو ٹو فل ان آل دا کالمز. ایگزامنر یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ لکھ رہا ہوگا 70 میں سے آپ کو 50 مل گئے، ایسا نہیں. اس میں ہمیں کالمز ہوتے ہیں، اپنی اسیسمنٹ کالمز کی صورت میں ہمیں فل ان کرنی ہوتی ہے. تو وہاں پہ پور سے لے کے اور ایکسلنٹ تک کی کیٹیگری ہے، ہیونگ ڈفرینٹ ویٹیجز. یوجولی جو پاسنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ایڈیکویٹ اینڈ گڈ پہ جاتے ہیں، ایکسلنٹ پہ ریئر جاتے ہیں، اور پور پہ بھی ریئر ہوتا ہے آدمی. اگر ان ایڈیکویٹ اینڈ گڈ، اسی پہ پوری کہانی ہوتی ہے. اینڈ ہیونگ ڈفرینٹ ویٹیج، ٹھیک ہے. جیسے اگر ایڈیکویٹ اور 60% ویٹیج ہے تو پاس ہو گیا آدمی. یا آپ نے کہیں پہ 2 جگہ گڈ لے لیا اور ایک جگہ اگر ایڈیکویٹ ہوا اور ایک جگہ ان ایڈیکویٹ جو ہے وہ اس کو بیلنس گڈ والا کر سکتا ہے کالم. وہ کالمز الگ الگ ہوتے ہیں اس کے اندر. تو 2 ایگزامنرز ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں جو ایگزامنر آپ کا وائیوا لے رہا ہے نا فرسٹ 15 منٹس میں، تو صرف وہ مارکنگ نہیں کرے گا، دوسرا ایگزامنر جو سن رہا ہے وہ بھی اپنی شیٹ پہ اس کو مارک کرے گا. اور یہ سب کالمز جاتے ہیں آپ کے کمپیوٹر پروگرامنگ میں، جو کہ بہت فیئر پروگرام ہے CPSP کا. اس میں پھر اس کا مختلف اینگل، ان کا اپنا فارمولا ہوتا ہے، اس میں پھر وہ ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 6+ ہی ہونا چاہیے، لانگ کیس میں سیپریٹلی اور شارٹ کیسز میں بھی سیپریٹلی. اگر فرض کریں کوئی آپ نے 70% مارکس لے لیے لانگ کیس میں، اور اگر 55% لے لیے آپ نے شارٹ کیس میں، تو یو کین ناٹ پاس. تو ایک سیف جو ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ سیف جو مارجن ہے وہ 6+، 6 تک تو ہونا چاہیے دونوں کمپوننٹس میں.
6 سے زیادہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے. یوزلی جو پاس لوگ ہوتے ہیں وہ 6.5 7 7.2 اس طرح لیتے ہیں. اور جو بعض دفعہ ایک ایک پوائنٹ سے بھی مطلب ایک ایک 1 نہیں بلکہ 0.1 سے بھی آدمی رہ جاتا ہے مارکس میں. فرض کریں اگر پاسنگ 6 ہے نا اور آپ نے 5.9 لے لیا ہے اور باقی جگہ آپ نے بہت اچھا لیا ہے تو آپ پاس نہیں ہوتے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ جو ہے ایگزامنر کو جو ڈسکشن، لیکن دیکھیں جو آپ جب ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں اور ایگزامینیشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ایک امپریشن کریٹ ہو جاتا ہے اس کے ایگزامنر پہ نا، کہ آپ نے اگر بہت اچھی ہسٹری لی ہے تو وہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کینڈیڈیٹ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ ریفلیکٹس ان آل ڈسکشنز اور وہ ساری چیزوں میں. یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کی بنیاد پہ ڈسکشن کی اپنی ویٹیج ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، آپ سمجھتے ہیں ہم محاورتاً کہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو اسٹارٹ آپ لیتے ہیں نا ہسٹری اینڈ کلینکل ایگزامینیشن سے، وہ اگر آپ کا پرفیکٹ ہے، اچھا ہے، کمپلیٹ کیا ہے آپ نے، تو اٹ میکس اے ویری گڈ امپریشن آن دا ایگزامنرس. تو پھر مارکنگ اسی طرح ہو جاتی ہے. لیکن وہی دو ایگزامنر جب ڈسکشن کریں گے تو کیونکہ جو آپ کا ایک ایگزامینیشن کا کالم ہے اس کی الگ ویٹیج ہے اور ڈسکشن کی الگ ویٹیج ہے. ٹھیک ہے، ڈسکشن میں بھی مختلف پارٹس کے مختلف ویٹیج ہے. کہیں پریزنٹیشن اسکلس کی اگر 10 مارکس ہیں تو کریکٹنیس آف فائنڈنگس کے 5 مارکس ہوں گے، ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی 10 مارکس ہوں گے. تو اگر فرض کریں 30 مارکس ہیں تو وہ پھر ان پوائنٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا 30. کسی کی 10 ویٹیج ہوگی، کسی کی 5 ہوگی، کسی کی 20 ہوگی، اس طرح سے ہوگا. تو جب آپ پریزنٹیشن ہوگی تو سب سے پہلے آپ کا ایگزامنر کہے گا جی ڈاکٹر صاحب پلیز پریزنٹ یور کیس. اب آپ نے اچھی طرح سے جواب دینا ہے. سر مائی پیشنٹ نیم از جیسے کوئی بھی احسن، ہی از 32 ایئرز آف ایج، ہی کیم ٹو اس تھرو او پی ڈی، تھرو ایمرجنسی، جو بھی کچھ ہے، ود دی کمپلینٹس آف. اب اس میں جو ہوگا جو پازیٹیو چیزیں ہیں صرف وہی بتانی ہے آپ نے. کوئی نارمل چیز ہے تو یہ نہیں بتانی کہ ایئر نارمل تھا، نوز میں پیٹنسی نارمل تھی، یہ تھا وہ تھا، نو. اگر کوئی پرابلم ہے اس کے اندر تو وہ آپ کو بتا، یا ایگزامنر آپ سے کچھ پوچھ لے، اچھا بیٹا آپ نے کیا تھا تو رینیس ٹیسٹ کیا تھا اس میں، یا ویبرس تھا، آبزرویشن کیا ہے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ سے پوچھ سکتے ہیں. یا اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو کلیورلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دیکھیں نا اس وقت تو گنجائش نہیں ہوتی نا، آپ کر چکے ہوتے ہیں اپنا کام. فرض کر لیں کہ بہت کوئی امپورٹنٹ چیز رہ گئی، آئیڈیل نہیں کیا آپ نے، اب ذہن سے نکل گیا، جو آخری کے 5 منٹ ہیں اس میں یاد آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ایگزامنر آپ سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ رہ گیا ہے، اگر اس وقت بھی یاد آ جائے تو آپ بتا دیں، اور بتا دیں کہ سر میں نے ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، میں نے لاسٹ میں کرنا تھا یہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک چھوٹی سی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے آپ کی اپنی بھول کی. لیکن اگر ایک دفعہ ونس آپ نے کہہ دیا نہیں سر میں نے سب کر لیا ہے، اور پھر اگر اس نہیں کیا ہوگا اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو پھر وہ نیگیٹیوٹی میں چلا جائے گا. میں نے کہا نا کہ ایگزامنر جو ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے لیے فرینڈلی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ پاس ہو. کینڈیڈیٹ خود نہ چاہے تو پھر ایگزامنر کچھ نہیں کر سکتا اس. تو جو پہلا ایگزامنر ہوگا آپ کا وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں، تو آپ اس طرح سے شروع کریں، پھر اس میں پازیٹیو فائنڈنگز بتائیں. اس کے بعد پھر جو فائنڈنگز ہیں اس کے جو کریکٹنیس ہے اس کو ڈسکس کرے گا، وہ پوچھے گا آپ سے اچھا ٹھیک ہے پرفوریشن تھی ڈاکٹر صاحب تو اس کی کون سی تھی. اب آپ نے بتائی کہ جی اس کو جو ہے وہ سینٹرل پرفوریشن ہے، تو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا تھا شاید مارجنز بھی انوالو ہیں. اب وہاں پہ آپ کا کانفیڈنس، آپ کی چیزیں، لیکن آپ ڈیسیو نہیں کر سکتے ایگزامنر، کیونکہ دونوں ایگزامنرز نے وہ پہلے خود ایگزامن کیا ہوا ہوتا ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوا ہوتا. وہ جو شروع میں ہم جب کیسز لگا رہے ہوتے ہیں نا، ہر ایک اپنے ایگزامنرز کا پیئر ہوتا ہے، وہ اپنے اسٹیشن پہ جا کے تھورولی اپنے پیشنٹ کی ایگزامینیشن بھی کرتا ہے، اس سے ہسٹری کے چند پوائنٹس بھی پوچھ لیتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تب آپ لوگوں کو اندر بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت کلیورلی آپ کو دیکھنا ہے، اور بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ پرفیکشن سے دیکھنا ہے. جو فائنڈنگس ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے، تو کریکٹنیس آف فائنڈنگ ہوں گی. اب جیسے اگر فرض کریں یہ پہلا پارٹ جو ہے کیس پریزنٹیشن والا، اس کے اگر
30 مارکس ہیں تو ہو سکتا ہے پریزنٹیشن اسکل کے 10 ہوں، کریکٹنیس کے 10، اس طرح سے جو ہے ڈیوائڈ ہوں گے، وہ صرف وہ ایگزامنر کو پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ سارے جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، لاجیکل انٹرپریٹیشن آف دا فائنڈنگس. پھر جب فائنڈنگز آپ نے بتا دیں وہ کہے گا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا واٹ از یور موسٹ پروبیبلی ڈائگنوسس، تو آپ بتائیں گے کہ مائی ڈائگنوسس از دس. تو کہے گا کہ واٹ آر دا پوائنٹس ان فیور آف یور ڈائگنوسس، پھر آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے. اگین وہ پوچھے گا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اسکوامس سیل کارسینوما ہے، واٹ از دا ڈفرینشیل ڈائگنوسس آف دس. وہ پھر ڈفرینشیل ڈائگنوسس پہ بات کرے گا. ڈفرینشیل پہ جب بھی بات کرے گا تو فرض کریں کہ آپ کی ایک ڈیفینیٹ ڈائگنوسس پہ آپ پہنچے، پروبیبل ڈائگنوسس پہ پہنچے، تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، جس پہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. اب ڈفرینشیل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سملر ہوتا ہے لیکن ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ اس کو آپ ڈفرینشیل پہ رکھتے ہیں، ڈیفینیٹ پہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا. اب ویریکس کارسینوما ہے، اسکوامس کا، اب اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے، ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ وائی ناٹ ویریکس، تو آپ بتائیں گے اس کی جو فیچرز ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ السریٹو ہے، فنگیٹنگ ہے، جو بھی گروتھ ہے. اسی طریقے سے پالپس ہیں تو یونیلیٹرل ہے، بائی لیٹرل ہے، جو بھی ہے. انورٹڈ پیپلوما اگر ہے تو ہر ایک کی لیکن اب انورٹڈ پیپلوما ہوگا تو اس میں ظاہر نیزل پالپ اور گرالویٹس کنڈیشنز یہ سب کچھ آ جائیں گے نا. تو وہ کیوں نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ. یہی کھیل ہوتا ہے ڈفرینشیل ڈائگنوسس کا. اسی میں 15 منٹس پورے ہو جاتے ہیں. تو ایک ایگزامنر اب چپ ہو جائے گا، بیل بجے گی، پھر جو ہے سیکنڈ ایگزامنر شروع ہوگا. ظاہر ہے وہ چیزیں سن رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں آپ کی، اس سے آگے بڑھتا ہے. پھر وہ آگے کیا بڑھے گا، کوئی ڈسکشن ہوگا. اب وہ کہے گا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈائگنوسس یہ تھی، واٹ ریلیونٹ انویسٹیگیشن وڈ یو لائک ٹو ہیو ان دس پیشنٹ. پھر آپ اپنی انویسٹیگیشنز بتائیں گے، اور جو بھی انویسٹیگیشن بتا رہے ہیں اس کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ ہاؤ ول یو جسٹیفائی دیٹ انویسٹیگیشن ان دس کیس، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. تو جب جیسے ریلیونٹ انویسٹیگیشنز ہیں، اب آپ نے کوئی سی ٹی اسکین کہہ دیا، ٹھیک ہے، فرض کر لیں کہ پالپ کا ہی کیس تھا یا فنگس، تو وہ سی ٹی اسکین ایک دم لگا دے گا ادھر، ٹھیک ہے. بولے گا اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے، اس کو ریڈ کر کے بتائیے، فائنڈنگز بتائیے، پوائنٹ آؤٹ کیجیے، ٹھیک ہے. تو وہ ایگزامنر کے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کیری کر رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو، خاص طور پہ انویسٹیگیشنس. کوئی بایوپسی رپورٹ ہے، آڈیوگرام ہے، ٹھیک ہے نا، سی ٹی اسکینس ہیں، ایکس ریز ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کیری کر رہا ہوگا. تو اس کی فائل میں رکھا ہوتا ہے، ایگزامنر نے دیکھا ہوتا ہے. جب اس پوائنٹ تک ایگزامنر پہنچتا ہے اور جب آپ سے اب جیسے آپ نے کہا سی ٹی اسکین، اچھا اوکے ڈاکٹر صاحب دس از دا سی ٹی اسکین آف دس پیشنٹ، پلیز ریڈ، یا پلیز آپ مارک کریں کیا فائنڈنگز ہیں. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر انویسٹیگیشنز ہو گئیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے گی. اگر بایوپسی کی ہے تو وائی ناٹ ایف این اے سی، وائی پنچ بایوپسی، وائی انسیجنل بایوپسی، مطلب مختلف کوئی بھی چیز ڈسکشن میں آ سکتی ہے. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے یہ چیز. اس کے بعد پھر اس کا مینجمنٹ پلان ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب بایوپسی ہو گئی، اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی بایوپسی ہو گئی تھی، اس کا یہ کیس پروو ہو گیا، ناؤ ہاؤ یو ول مینیج. اچھا مینجمنٹ کے اچھے خاصے مارکس ہوتے ہیں. اس کالم میں سب سے زیادہ مارکس مینجمنٹ کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر فرض کر 50 مارکس کا ہے تو انویسٹیگیشن کے اگر 15 مارکس ہیں تو مینجمنٹ کے 25 ہوں گے، یعنی اتنی ویٹیج ہے اس میں. تو کسی بھی کیس کا زیرو سے اور آخر تک کا مینجمنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کینسر پیشنٹ ہے تو آپ کو پورا ریڈیشن، ریڈیو تھراپی، سائیکلز، وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک کالم ہوتا ہے پروگنوسس کا. کسی پیشنٹ کی ڈیزیز کی پروگنوسس پہ بات ہو سکتی ہے، کاؤنسلنگ کی بات ہو سکتی ہے. ہر ایک کے مارکس ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ کہے گا جی ڈاکٹر صاحب وہ پیشنٹ آپ کے سامنے، ناؤ آپ یو کاؤنسل دس پیشنٹ، ٹھیک ہے. وہ 1 منٹ میں آپ کو 2-1.5 منٹ میں وہ دیکھ لے گا کہ آپ کس طرح کاؤنسل کر رہے ہیں. کاؤنسلنگ میں کیا کیا پارٹس ہو سکتے ہیں، کی فیچرز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ہمیں کاؤنسلنگ جب ہم پیشنٹ کو کرتے ہیں تو کیا کس طرح کاؤنسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں مختلف پوائنٹس ہیں، ظاہر ہے آپ ڈیزیز بتاتے ہیں، پھر آپشنز بتاتے ہیں، پھر اس پیشنٹ کے لیے جو موسٹ سوٹیبل مینجمنٹ آپشن ہے وہ بتاتے ہیں، پھر اس کے ڈرا بیکس بتاتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کی پروگنوسس ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کی کاؤنسلنگ کا حصہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر ریسنٹ ایڈوانسز ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جیسے اگر انڈوسکوپک ہے تو نیویگیشنل ہے، اس میں ریسنٹلی تھائرائڈ ہے تو اس میں جو منیمل انویزو سرجریز ہو سکتی ہیں. وہ اگر فرض کریں کہ میسٹوائڈیکٹمی مطلب سی ایس ایم کا کیس ہے تو اس میں آج کل انڈوسکوپک ہو سکتا ہے. تو جو کیس ٹو کیس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی مینجمنٹ کا حصہ بھی ہے، اور دوسرا ریسنٹ ایڈوانسز کے الگ مارکس بھی ہیں. تو ریسنٹ ایڈوانسز کے مارکس ذرا کم ہیں، 5 ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی بھی ایک ویٹیج ہے. اینڈ ایگزامنر شوڈ فل ان دا کالم. تو ظاہر ہے وہ پوچھے گا آپ سے تو فل کرے گا. یہ سدرا اور ہیرا لیٹ کیوں ہیں بھائی؟ ہیں دیکھیں لوگ کہاں کہاں سے آئے، فیصل آباد، کوئٹہ ہیں، اور آپ لوگ کراچی سے. چلیں خیر. سدرا آپ کا پہلا اٹیمپٹ فرسٹ ہے. تو ابھی تک کا ڈسکشن تو ہو گیا، اس میں ہم نے بتا دیا، ٹوکس کا بتا دیا ہے، اور ابھی لانگ کیس کا اینڈ پہ ہیں. تو یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو ایگزامنر کے پاس ہیں. بوتھ ایگزامنر ہے 15 مارکس. میں تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. 15 مارکس 15 منٹس کا ایک ایگزامنر کے پاس ٹائم ہے، اور 15 منٹ دوسرے ایگزامنر. پہلا ایگزامنر جو پہلا پارٹ لے گا اور دوسرا یہ دے گا. آگے آ جاؤ. تو یہ ہے اس میں پھر جب 15 منٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں دوسرے ایگزامنر کے، پھر ایک بیل بجتی ہے. وہ بیل ہوتی ہے کہ آپ کا یہ لانگ کیس کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو ظاہر ہے دوسرا گروپ آگے آئے گا، تو تقریباً 1 گھنٹے کا آپ کو بریک مل جائے گا. کیونکہ جب شارٹ کیسز ہوں گے تو جو پہلے لانگ کیس میں اپیئر ہوئے ان کو پہلے اپیئر کرایا جائے گا شارٹ کیس میں. ٹھیک ہے. تو جب سیکنڈ بیچ کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پھر شارٹ کیسز جو ہے جب اسٹارٹ ہونے لگتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ جو شارٹ کیسز ہیں وہ 4 اسٹیشنز آپ کو فیس کرنے ہوں گے. اور وہ 4 میں ایئر، نوز، تھروٹ، ہیڈ اینڈ نیک. تو وہ ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ 2 ایئر کے کیس رکھ دیے اور 1 نوز کا رکھ دیے اور ایک ایسا. چاروں سسٹمز جو ہیں یا کمپوننٹس ہیں ان کو اس میں کور کیا جائے گا شارٹ کیس کے اندر. ٹھیک ہے. جیسے ایئر کا ایک ہوگا، ایک نوز اور ایک تھروٹ کا، اور ایک ہیڈ اینڈ نیک سے ہو سکتا ہے جس میں تھائرائڈ بھی ہو سکتا ہے، سیلیوری گلینڈ ٹیومرز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جو شارٹ کیسز ہوتے ہیں وہ میں نے جیسے بتایا کہ 4 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جن کو کور کیا جاتا ہے. 4 پیشنٹس ہوں گے اس میں، اور ہر اسٹیشن پہ آپ کو 2 ایگزامنر سے ملاقات ہوگی. آپ کی کیا مطلب ہے کہ 8 ڈفرینٹ ایگزامنرز کو آپ شارٹ کیس میں کریں گے اور 2 ایگزامنرز آپ کے لانگ کیس میں. تو 10 ہو گئے، اور 15 وہاں تھے ٹاکس میں. تو آپ 25 لوگوں کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے، یعنی کہ آپ یو ہیو ٹو پرفارم. ٹھیک ہے. وتھ سیلینٹ جو آپ کی نالج ہے اور پریزنٹیشن ہے. تو 25 ایگزامنر کو اگر کراس کر کے آپ پاس ہوتے ہیں تو بہت کریڈٹ کی بات ہے. تو یہ ہے کہ شارٹ کیس کے ٹاکس کے اگر ہٹا بھی دیں تو یہاں پہ 10 ایگزامنرس کو آپ کو فیس کرنا. اچھا، ایک ایگزامنر سے دوسرے ایگزامنر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ بھئی یہ کینڈیڈیٹ ایسے طرح یہ کیسی تھی، یہ وہ نو، دس از ناٹ الاؤڈ ان سی پی ایس پی. ایون یہ کہ جب 2 ایگزامنرز مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں، وہ دونوں اپنی اپنی شیٹس کو فل ان کرتے ہیں. اگر ان کے اندر بھی گراس ڈسپیرٹی ہوتی ہے تو پھر سی پی ایس پی ایکشن میں آتا ہے، اور ان کے اپنے رولز ہیں کہ پھر کس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کریں. فرض کریں ایک نے 80% دے دی اور ایک نے 20 دے دیا، پھر دیکھتے ہیں بھائی 20 والے نے 20 کیوں دیے، کوئی بائسنس کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے، کوئی دشمنی تو نہیں نکال رہا، کیوں، وائی. تو ایگزامنر کو بلا کے پوچھا جاتا ہے وہ سارا. تو یہ سسٹم ہمارا بڑا فیئر ہے، اور میں نے کہا نا فرینڈلی ہے، کینڈیڈیٹ فرینڈلی سسٹم ہے، انٹل اینڈ انلیس یہ کہ آپ خود سے جو ہے وہ گڑبڑ کریں. تو دونوں ایگزامنرز کوئی ڈسکشن نہیں کرتے اور وہ اپنی اپنی مارکنگ کرتے ہیں.
تو اسی لیے جیسے شارٹ کیسز میں لوگ یوزولی گھبرا جاتے ہیں، ایک شارٹ کیس اگر کوئی گڑبڑ ہو گیا نا تو وہ باقی 3 پہ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کی پرابلمس، نروسنس. آپ سمجھ لیں اس جگہ پہ جو بیٹھا ہے وہ نیا ایگزامنر سیٹ ہے، تو آپ کا نیا کیس ہے، نیا ایگزامنر ہے، جیسے کہتے ہیں ون ڈے میچ، ہر دن نیا میچ. تو وہاں پہ بھی جو 4 اسٹیشنز ہیں وہ 4 ڈفرینٹ وہ ہے. آپ اس میں جو ہے وہ اچھا یہ جو شارٹ کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی 60% اینڈ ابو جو لینا ہوتا ہے اس میں وہ کلیکٹیو دیکھتے ہیں اس میں. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر اسٹیشن پہ 6 ہو، کہیں پہ 5.7 ہو سکتا ہے تو کہیں 6.4. اوور آل دیکھا جاتا ہے، ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے سی پی ایس پی کی، تو وہ آپ کی اسکورنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن سیپریٹلی پاس ہونا ضروری ہے ان دا لانگ کیس، ان دا شارٹ کیس. اگر آپ نے لانگ کیس میں 80 لے لیے % اور یہاں پہ 55 تو پھر پاس نہیں ہو سکیں گے آپ. شارٹ کیس میں بھی سیپریٹلی پاس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 4 کیسز ہیں اور اس طرح سے ڈسٹریبیوشن جو میں نے بتائی. بیل بجے گی، اسٹارٹ ہوگا معاملہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ 10 منٹس ہوتے ہیں اس میں. جب آپ اندر چلے جب بیل بجی ہے نا تو وہ ہے اندر جانے کی، اس کے چند سیکنڈ کا ایک لیپس ہوتا ہے اس کا، سیکنڈز کا، اس کے بعد ان کی اسٹاپ واچ شروع ہو جاتی ہے. آپ کو کمپلیٹ 10 منٹس ملتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے بیل بجے گی، اب بیل بجنے کے بعد دوسرے کیس پہ جب آپ جا رہے ہیں تو اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 0 ہے، وہ مطلب آپ کے ٹائم میں کاؤنٹ نہیں ہے. پہلے ایک زمانے میں یہ تھا کہ ایک بیل بجتی تھی اور پھر وہ ٹائم کاؤنٹ ہو جاتا تھا. وہ کوئی اپنی کٹ لینے میں دیر لگا دیتا تھا، وہ تو وہ یہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی تھی. اس کو بھی اب ریکٹیفائی کر دیا گیا ہے. جیسی بیل بجے گی آپ دوسرے اسٹیشن تک پہنچیں گے، پھر بیل بجے گی جب اندر جائیں گے تو اسٹارٹ ہوگا آپ کا 10 منٹس. اب 10 منٹس میں آپ کا جو آپ کو خود سے جو پرفارم کرنا ہے وہ 3.5 منٹ کے اندر آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک سسٹم پورا 3.5 منٹ تک. اچھا اس میں کوئی پھر بیل نہیں بجتی کہ 3.5 منٹ پہ ایگزیکٹلی بیل بج رہی ہو، نو. وہ ایگزامنر آپ کو کہتا ہے جی، وہ دیکھ لیتا ہے 3.5 منٹ ہے، ان کے پاس اپنی اسٹاپ واچ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہو گیا ایگزامینیشن، اچھا بتائیے کیا کیس ہے آپ، یعنی ڈسکشن شروع ہو گیا. تو یوزولی جو ہوتا ہے 3.5 منٹ اور 6.5 منٹ. تو 6.5 منٹ ایگزامنرس کے پاس ہوتے ہیں. ایگزامنرز 2 ہوتے ہیں وہاں پہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ایگزامنر آپ کا کمپلیٹ وائیوا لے لے، لیکن ظاہر ہے دوسرا بھی مارکنگ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 6.5 منٹ میں سے تھوڑا سا وہ پوچھ لے اور تھوڑا سا دوسرا پوچھ لے. دونوں ایگزامنر بھی پوچھ سکتے ہیں اس میں. وہ ایگزامنرس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں کوئی ایسی باؤنڈنگ نہیں ہے. جیسے لانگ کیس کے اندر تو ہے نا کہ آپ کا 15 منٹ سے بیل بجتی ہے، وہ اس ایگزامنر کا ٹائم ہے، پھر دوسرے ایگزامنر کا ٹائم ہے. اس میں آپ کے 10 منٹس ہیں، 3.5 منٹ میں آپ کوشش کریں کہ آپ کمپلیٹ کر لیں. اور اس کے بعد پھر ایگزامنر جب ڈسکشن کرتا ہے تو اس کے پاس 6-6.5 منٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ایگزامینیشن جو اس میں بھی کلیکٹیولی ہوگا، اور ڈسکشن جو ہے وہ 6-6.5 منٹ کا ہوتا ہے. اس کا اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں ایگزامینیشن اس کو وہ بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیز رہ جاتی ہے تو ایگزامنر نوٹ کر کے رکھتا ہے کہ یہ چیز تھی. اب کیونکہ بہت جلدی والا معاملہ ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں لوگوں سے، تو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے ٹائم کی وجہ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں ان سے کہ سر میرا یہ امپورٹنٹ تھا لیکن ٹائم کی وجہ سے میں کر نہیں سکا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایگزامنر کنسیڈر کر لیتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی تھا اور آپ کے پروٹوکول میں بھی تھا کہ ایگزامینیشن میں یہ بھی کرنا ہے، لیکن آپ مس کر گئے یا نہ کر سکے. لیکن اگر آپ نکل گئے آگے اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا اور ٹائم، تو وہ پھر کنسیڈر ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، بہت امپورٹنٹ چیز تھی، تو یہ بہت نیگیٹو چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 3.5 منٹ میں آپ ایگزامینیشن پورا کریں. جس پارٹ کا آرڈر کیا جاتا ہے وہی کرنا ہے. اگر فرض کریں آتا ہے کہ پلیز ایگزامن دا نوز، ٹھیک ہے، تو آپ نے بیسک سب سے پہلے نوز کو کمپلیٹلی اس کو ایگزامینیشن کرنا. ظاہر ہے 3.5 منٹ ہیں تو یہ سارے ریفلیکسز سے اور یہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ جو ابھی کا 3 ہفتہ ہے نا، 2 ہفتہ ہے، اس کے اندر ہر وقت یہی پریکٹس کریں. آپ وارڈس کے اندر پیشنٹس پہ پریکٹس کریں، صرف تھیوری نہیں پڑھنی. اب تھیوری تو آپ پڑھ کے تھیوری پاس ہو کے آئے ہوئے ہیں،
اب آپ کو جو کرنا ہے اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے کہ ریفلیکسز کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے، کہ بھائی 3.5 منٹ میں نے کیسے کرنا ہے، ایئر ایگزامن کرنا ہے، اس میں کیا ہے، انسپیکشن بھی ہے، پیلپیشن بھی ہے، اوٹوسکوپی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وائس ٹیسٹ بھی ہے، ٹیوننگ فورک ٹیسٹ بھی ہے، ویسٹیبولر فنکشن ٹیسٹ بھی ہے، فیشیل نرو ایگزامینیشن بھی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایئر کا کیس ہے آپ نے یہ سب چیزیں چھوڑ کے اس کے نیک کے نوٹس جو ہے وہ پیلپیٹ کرنے لگ گئے آپ. دس از ناٹ فیئر. اگر ٹائم بچتا ہے تو آپ ویلسلوا کرا کے دیکھ لیں، موبلٹی آف دا ٹمپینک میمبرین، لیکن وہ بھی شروع میں نہیں نا، آخر میں پہلے یہ چیزیں کریں گے آپ. فیشیل نرو ایگزامینیشن اگر چھوڑ دیا آپ نے ایئر ایگزامینیشن میں، پھر آپ پاس نہیں ہوتے. اگر نیزل پالیپ کا کیس ہے تو نوز تو آپ کریں گے ہی، لیکن اگر پراپٹوسس ہے یا وہ مطلب اس پہ بھی آپ کو دیکھنا ہے، اور یہ سارا کچھ کرنا ہے 3.5 منٹ میں. تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور وہ پروٹوکول فالو کریں، اسی پہ اپنے ریفلیکسز کو ڈیولپ کریں. یہ لاسٹ مومنٹ کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہ تو خیر 4 سال کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو پالش کر لیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آخری کا جو ہوتا ہے نا، بالکل لاسٹ کے جو 2 ہفتے ہوتے ہیں، 3 ہفتے ہوتے ہیں، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اس میں تو کوئی اور کام کرنا ہی نہیں چاہیے سوائے کھانا کھانے. آپ کا ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ گھر پہ بھی ہیں نا تو آپ نے کوئی کرکٹ میچ نہیں دیکھنا وہاں، صرف یہی دیکھنا، اسی کو دیکھنا ہے، یار اس میں یہ تھا، اس طرح کرنا ہے، لیکن اس کو ہینڈز آن بھی کرنا، صرف تھیوریٹیکل دماغ میں نہیں اس کو فارمولیٹ کرنا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے. اس وقت ٹائم ہے آپ کے پرفارم کرنے کا. تو جتنا پیشنٹس دیکھیں گے، جتنا پیشنٹس پہ آپ ہسٹری لیں گے، جتنا پیشنٹس پہ آپ اپنا ایگزامینیشن کریں گے، تو 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو بہت امپروومنٹ نظر آئے گی. فوکس رہیں. اب آپ کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ایگزامینیشن ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز میں نہ رہیں اس میں. تو اب اس میں جو ہوتا ہے، جو 3.5 منٹ کی اسیسمنٹ جو ایگزامینیشن آپ نے کیا وہ آبزرو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ڈسکشن ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا ایک ایگزامنر بھی کر سکتا ہے پورے 6 منٹ جو، اور 2 ایگزامنرز مل کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مارکنگ ان دونوں کو سیپریٹلی کرنی ہے. اب اس میں جو ڈسکشن ہوگا اس میں آپ سے کہیں گے جی آپ بتائیں، جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پیشنٹ کیا ہے، واٹ از یور ڈائگنوسس، یا جو بھی جملہ کہے گا. اب آپ بتائیں گے کہ مائی پیشنٹ از اے ینگ پیشنٹ سٹنگ کمفرٹیبلی ویل اورینٹیڈ. بس اتنا 1-2 سیکنڈ کے اندر یہ 2 جملے بولیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز بتا دیں کہ میری یہ فائنڈنگ ہے اس میں. پھر وہ ظاہر ہے اس پہ کریکٹنیس آف فائنڈنگس پہ بات کرے گا، پھر ڈائگنوسس پہ بات کرے گا، مینجمنٹ کرے گا، انویسٹیگیشنز پہ بات کرے گا. لیکن یہ ان ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے 6 منٹس میں اس کو یہ کافی سارے کالمس فل کرنے ہیں اس میں، فارم میں، آپ کے اسیسمنٹ فارم میں. تو وہ ہر چیز کو پوچھنے کی کوشش کرے گا. اب یہ ہے کہ آپ نے بھی کوئکلی رسپونڈ کرنا ہے، ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے، ریلیونٹ بتانا ہے. ارریلیونٹ نہیں چلے گی وہاں پہ، ٹائم ضائع نہیں چلے گا. ہر چیز آپ سوچنے بیٹھ گئے، نو، جلدی جلدی بات کریں گے. آپ ایک چیز میں بھول گیا تھا، جب آپ پیشنٹ کو جو آپ جب ایگزامن کریں گے، ہسٹری لیں گے، تو پیشنٹ کے ساتھ بہت پولائٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، سافٹ ہونا ہے. بعض دفعہ پیشنٹ جھگی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان میں اپنی اینگرنس شو نہیں کرنی. آپ نے اس کو اپنے ٹریک پہ واپس لانا ہے. اگر وہ ڈیویٹ کر رہا ہے، ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، آپ کو کر رہا ہے، آپ اس کو سافٹلی واپس لے کر آئیں گے. ظاہر ہے کہ جو ہم ہمیشہ سے سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے انٹروڈیوس کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ لیں گے. یہ ظاہر ہے لانگ کیس میں یہ زیادہ ہوتا ہے. شارٹ کیس میں صرف آپ نے کوئی انٹریکشن وغیرہ کچھ نہیں کرنا پیشنٹ سے، صرف یہ کہنا ہے کہ بابا آپ کا میں ایگزامینیشن کر رہا ہوں کان کا، اجازت ہے؟ وہ کہے گا یس، بس ختم. اس سے زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا شارٹ کیس کے اندر، ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایکسپوجر آف دیٹ پارٹ مینڈیٹری ہے. پتہ چلا اب جیسے اسکارف ہے، اسکارف ایئر دیکھنا ہے تو ظاہر ہٹانا پڑے گا ود دا پرمیشن. اور ہیڈ لائٹ، فوکسڈ، اور انسٹرومنٹیشن، ہینڈلنگ آف دا انسٹرومنٹیشن، یہ ساری جو انسٹرومنٹس کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ظاہر ایگزامینیشن کا حصہ ہوتا ہے. یہ میں بتانا بھول گیا تھا تو یہ بیچ میں آ گیا. اس میں جو ہے وہ یہی سارے پوائنٹس ہوں گے جو لانگ کیس میں تھے، لیکن لانگ کیس میں ان ڈیٹیل ہوتے ہیں، اس میں ذرا مختصر سی بات ہوتی ہے. لیکن ظاہر پوچھے گا وہ ڈائگنوسس پوچھے گا،
اور بولے گا کیا انویسٹیگیشن کراؤ گے, کیسے مینیج کرو گے. اب وہ ریسنٹ ایڈوانسز پوچھے نہیں پوچھے, وہ پھر وہ اوور آل جو آپ کی پرفارمنس کے حساب سے وہ ریسنٹ کو بھی اوکے کر دے گا. ٹھیک ہے نا, ٹائم کم ہوتا ہے اس وجہ سے. دیکھیں پیشنٹ سے صرف آپ جیسے ایک اجازت لے لی, کہیں پین تو نہیں ہے آپ کو, بس اس سے زیادہ تو نہیں کرنا نا کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کس تکلیف سے آئے ہیں, نو. کہ اگر ہم صرف پازیٹیو پوائنٹ بتائیں یا کہ امپورٹنٹ نیگیٹو بھی بتائیں؟ نہیں, نیگیٹو نہ بتائیں, ٹائم کی وجہ سے پازیٹیو ہی بتائیں گے. جو پازیٹیو فائنڈنگز ہیں اسی پہ بات کرنی ہوگی. پھر وہ آپ سے جو سوال کرے گا اس کی جسٹ لاجیکل انٹرپریٹیشن, جسٹیفیکیشن, اس پہ بات کرے گا نا. اب انیمیا نیگیٹو, کلبنگ نیگیٹو, کولینائکیا نیگیٹو, بتانے ضرورت کیا ہے. اگر فرض کر لیں کہ کوئی ڈسفیجیا کا کیس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں پلوما ونسن سنڈروم ہو سکتا ہے, گلوسائٹس بھی ہے اور کولینائکیا بھی ہے, تو آپ اس کو بتا دیں پازیٹیو فائنڈنگ کو. لیکن نیگیٹو میں تو 10 چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے, وائٹلس ود ان نارمل لمٹ, ختم. اب آپ بی پی اتنا ہے اور ٹیمپریچر اتنا ہے, نو. اب نارملٹی ہے تو بتائیں گے نا, اور فائنڈنگز ہے تو بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. 10 منٹس ایچ اسٹیشن اور 4 اسٹیشنز آپ نے کرنا ہے, اور پھر آخر میں فیڈ بیک, آن لائن فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. دیکھیں فیڈ بیک میں آپ ڈریے گا نہیں. ہمیں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں جو ہے نا, وہ لوگوں کو کچھ ہوتے ہیں پرابلمز نا, کہ پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے نا, کہ پیشنٹ ایسا تھا, فائنڈنگ نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. یہ بعض دفعہ بہت ریئر کیسز میں کوئی ایگزامنر سے بھی آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو جائز چیز ہے وہ آپ ضرور مینشن کر دیں اپنے فیڈ بیک فارم میں. آپ یہ نہ ڈریے گا کہ نیکسٹ ایگزام میں ہمیں کوئی ٹارگٹ کر دے گا یا ہمیں پرابلم میں ڈال دے گا, نہیں. اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور یہ سیکرٹ رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سی پی ایس پی اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتا ہے, ایگزامنر کو بھی کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, ایک ایگزامنر ہے, فرض کریں کہ اس نے کوئی پرابلم کی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر پریویس بھی کوئی ایسا ریکارڈ ہوگا, چیزیں ہوں گی, صرف ایک کے کہنے سے تو نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کو دیکھا جاتا ہے پھر اس میں. ٹھیک ہے, انسٹرومنٹس اچھے نہیں تھے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایکس ریز اچھے نہیں رکھے ہوئے تھے, ٹاکس میں کوئی ایسی چیز تھی جو نہیں اس میں فائنڈنگس تھیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب چیزیں ہیں. یا پیشنٹ سے ریلیٹڈ اگر ہے کہ پیشنٹ کوآپریٹیو نہیں تھا, کم ایج کا تھا, یا شارٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ کم ایج کا پیشنٹ ہے اب اس میں, یا ایسا پیشنٹ کے جس میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں, تو وہ پوائنٹ آؤٹ ضرور کر دیں اس کو, تاکہ نیکسٹ ٹائم پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو ریکٹیفائی کر دیا جائے اور وہ ریپیٹ نہ ہو. اگین وہی بات ہوتی ہے کہ ہم کینڈیڈیٹس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں سی پی ایس پی کے لیول پہ. اگر کوئی جینون پرابلم ہے تو پھر ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ لیتا ہے, وہ ڈسکس کر لیتا ہے چاہتا ہے تو. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کا یہ ایڈوانٹیج ایسی نہیں کریں کہ کوئی فیل ہو رہا ہے یا کوئی ایسا اس کو پتہ چل گیا تو وہ کچھ غلط بیانی کر دے اپنے فیڈ بیک میں, وہ نہیں ہونا چاہیے. فیئر جو فیڈ بیک ہے, اور وہ فیڈ بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو نیکسٹ ٹائم میں امپروو کریں. ان چیزوں کو پھر اگر کوئی واقعتاً ایسی چیز ہے تو اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, کوئی اور کوشچن ہو تو. ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر عاطف حفیظ, who is president of PIMA and also president of PSORL Sindh chapter. انہوں نے یہاں پہ ایک سی ایم ای ایکٹیویٹی ارینج کی. ایکچولی عاطف اب ہماری صف میں آ گئے ہیں ریٹائرمنٹ کے اس میں, تو ظاہر ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھا, تو یہاں پہ سپریٹلی بہت اچھا آفس ہے, اور یہ ہے کہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ. اور ظاہر ہے کہ پیما کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسپیس دی ہے, یہ ساری لاجسٹکس دی ہیں, آپ کو سب کو بلایا ہے.
تو انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی کنٹینیو رہے گی، کیونکہ یہ کریش پروگرام جو ہے وہ ڈاکٹر عاطف نے DIMC میں اسٹارٹ کیا تھا، اور میرا 5th ہے یہ 4th ہے کا، ہاں یہ 5th کنٹینیوس وہ ہے سلسلہ، اور یہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گا. جیسے عاطف کا ایک آئیڈیا تھا ینگ ڈاکٹرز کا، جو ینگ ریزیڈنٹ وہ کانفرنس جو ہوتی تھی، تو اس کا بیہائنڈ آئیڈیا یہی تھا نا کہ جو کانفرنس میں بچے پیپرز نہیں پریزنٹ کر پاتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک موقع دے دیا جائے الگ سے. تو اللہ کا شکر ہے ہم سب نے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ، اور یہ ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے، سول میں بھی چلتی ہے، JPMC میں بھی چلتی ہے، اور مختلف جگہوں پہ بھی ہے. لیکن یہ کریش پروگرام جو یہ عاطف نے آئیڈیا لیا تھا اور انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، اور اب یہاں پہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ چلتا رہے گا سلسلہ. تھینک یو عاطف. پازیٹیو فائنڈنگس بولتے ہیں. تو سر ہمیں اگر ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہیں آن انسپیکشن دیر از نو ایکسٹرنل ڈیفارمیٹی نو اسکاما، پھر یہ سب نہیں بولنا ہے ہمیں. اگر ڈیفارمیٹی تو پازیٹیو فائنڈنگ میں آئے گی نا، تو نہیں ہے نا، اگر کون سی ڈیفارمیٹی ایکسٹرنلی تو ڈیفارمیٹی نو سب جی ہے اس پیشنٹ میں، تو وہ تو پازیٹیو فائنڈنگ ہے نا. نہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے تو پھر کیوں بولیں گے؟ تاکہ ہم ایگزامنر کو بتا سکیں کہ ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، یہی تو دیکھ رہا ہے. آدھا گھنٹے اس نے آبزرو کیا، آپ کو کلوزلی آبزرو کیا ہے، تو اس نے یہی تو دیکھا ہے کہ آپ نے اس کی ایکسٹرنل ڈیفارمیٹی نوز کی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ پریزنٹیشن میں اگر کوئی ابنارملٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں پریزنٹ کریں گے اس کو؟ اگر نیتل پالیزم ہم اسٹارٹ ہی کر رہے ہیں آن اینٹی رائنوسکوپی دیر از پالیپوڈل ماس پریزنٹ رائٹ نیتل کیویٹی، اور اسی طرح بالکل آپ پالیپ اگر ہے اور آپ پالیپ اس کی ایگزامینیشن کر رہے ہیں، پروب ٹیسٹ کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اب فرض کریں کہ پازیٹیو ہے پروب ٹیسٹ، تو آپ بتائیں، یہ تو بتائیں گے نا، پازیٹیو فائنڈنگز تو بتائیں گے کہ دیر از دا پروب ٹیسٹ از پازیٹیو، ٹھیک ہے. دا پروب کین موو آل اراؤنڈ، ٹھیک ہے نا یہ سب. لیکن اگر فرض کریں کہ وہ نہیں، پروب ٹیسٹ نیگیٹو ہے اور پالیپ کا کیس ہے، تو اس میں بھی بتائیں گے آپ. جی کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرے گا نا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بہت اس سے ریلیونس نہیں ہے اور اس میں کوئی ابنارملٹی بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو تو آپ ریپیٹ کرنا تو ٹائم ضائع کرنا اس میں سے. ٹھیک ہے. اور سر اگر ہماری فائنڈنگز ڈفر کریں ایگزامینیشن جو ایگزامنر کی فائنڈنگز ہے اس سے، جس میں چانسز زیادہ تر یہی ہیں کہ ہم نے کچھ شاید غلط ایگزامن کیا ہوگا، تو جو باقی کمپوننٹس ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ سیکشنز ہیں، تو اس کے تو غلط فائنڈنگز کا جو اثر ہے وہ باقی چیزوں پہ تو نہیں ہوگا، یا ہوگا؟ دیکھیں، جو اگر کوئی بہت کلیئر کٹ کیس ہے اور آپ نے اس میں وہ پوائنٹ ہی نہیں آپ نے جج کیا، تو سوال تو ضرور ایگزامنر کرے گا، لیکن وہ ظاہر ڈائگنوسس اگر غلط کی آپ نے اور بالکل آبویس ڈائگنوسس تھی، تو اٹ میکس اے ویری نیگیٹو امپیکٹ، اور ظاہر ہے اس کا ریفلیکشن پہ ڈسکشن پہ بھی آتا، کیونکہ دیکھو اس کی اہمیت ہے نا. فرض کریں کہ سینٹرل مارجنل پرفوریشن ہے ایئر میں، آپ نے پک ہی نہیں کیا اس کو، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ سر ایبسلیوٹلی نارمل ہے فائنڈنگ، یا کوئی اور چیز بتا دی، تو اس کا ایک نیگیٹو ہوتا ہے کہ یار یہ تو اس نے پک ہی نہیں کیا، پک کرنا چاہیے تھا. تو امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ نے نہیں پک کی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈائگنوسس کے اس میں تو نیگیٹو جائے گا، لیکن اسی سے ریلیٹڈ پھر وہ اس کا تھوڑا سا نیچے لوور ڈاؤن تک بھی جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے اس کا. یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی ہسٹری اور کلینکل ایگزامینیشن بہت اچھا ہے تو یہ ایسا ہوتا تو نہیں، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں لوگ کہ پھر وہیں پاس فیل کا فیصلہ بھی ہو جاتا. ہاں نہیں، ایک اچھا امپریشن تو بنتا ہے نا کہ اس نے بہت اچھا، ایسا اگر آپ کی ہسٹری ایگزامینیشن ہی اچھا نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ تو بالکل ایسے ہی تھا، اور صرف ڈسکشن پہ آپ پاس ہو جائیں تو ہر ایک کی ویٹیج تو ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا، وہ جو ہوتا ہے معاملہ. مثال کے طور پر آپ کے پاس کیس جو آیا ہے وہ سی ایل آرنگس کا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی پوری ہسٹری ہی جو ہے وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، یا نہ آپ نے اس میں کوئی امپورٹنٹ کوشچنز نہیں کیے، مس کیے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو آپ کی ہسٹری جب ڈیفیکٹڈ ہوگی تو آپ کا وائوا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے
کہ ڈائگنوسس کچھ ہوتی ہے اور کینڈیڈیٹ پتہ نہیں کس طرف چلا جاتا ہے. تو اب ایک تھائرائڈ کا کوئی ہے کیس ہے اور یا کوئی فار ایگزامپل لمپ ہے کوئی نیک کے اندر, اس میں اکثر کنفیوژن ہوتا ہے, نیک ماسز جو ہوتے ہیں نا اس میں کنفیوژنز ہوتے ہیں. انٹیریئرلی پڑا ہوا ہے, کوئی لمف نوڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, سپرا کلاویکولر ہے, آپ نے اس کو تھائرائڈ بنا کے پیش کر دیا, تو شروع سے آپ کی ہسٹری صحیح ہے نا, آپ ایگزامینیشن فوکس ہو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں ظاہر آتی ہیں, اور کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے اچھا ظاہر ایگزامنرس کو, جیسے شجاع صاحب نے بتایا کہ وہ آپ کو کوئی امپریشن نہیں دے گا اس طرح سے. کبھی بہت کوئی کسی نے جیسچر کر دیا تو آپ کو ٹوک دے گا کہ بیٹا آپ دیکھ لیں ذرا سا کیا کر رہے ہیں آپ, یا یہ کہتے ہیں کہ شاباش دے دے گا آپ کو, اچھا ٹھیک ہے ویری گڈ. لیکن اکثر ایگزامنر ایسے بھی ہیں جو آپ غلط بھی کر رہے ہو تو وہ ویری گڈ کرتے رہتے ہیں انکریجمنٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو ڈانٹیں گے یا وہ کریں گے تو یہ الاؤڈ نہیں ہوتا اس کو ان کو ایگزامنرس کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انکریج کریں, ٹھیک ہے بیٹا شاباش آپ دیکھیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح کرے چلا جا رہا ہوں. وہ آپ کو صرف لائن پہ لانے کی, ظاہر ہے وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں لائے گا کہ یہاں پہ, تو آپ اسی میں کرتے رہتے ہیں, باہر نکلتے ہیں جی میں نے تو لمف نوڈ پہ لیمپ تیر مار دیا, پورا کر دیا. انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ بار بار شاباش, یا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرف لانا چاہ رہا ہو. یہ تو پک کرنے والی بات ہے, اب یہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فائنڈنگ بتانی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ہسٹری میں نے کہا نا کہ پریزنٹنگ کمپلینٹس ہیں, اور پھر اس کا بھی ایک پروٹوکال ہے. فرض کریں کہ ڈسچارجنگ ایئر ہے, اس کا اسٹارٹ میں 6 منتھ سے ڈسچارج ہے, ڈیفنس 3 منتھ سے, تو وہ پہلے جو لانگر ڈیوریشن کا معاملہ ہوگا وہ پہلے آئے گا, ٹھیک ہے نا. وہ سب چیزیں تو آپ بتائیں گی. ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلینٹس میں بھی ان چیزوں کو فوکس کریں گے, لیکن آپ یہ بھی بتائیں گے کہ دیر از نو ورٹائگو, ٹینائٹس, یا ایک جملے کے اندر وہ چیزیں جو ریلیونٹ ہیں ایئر سے, اس کو تو آپ ضرور بتائیں گی. لیکن اب نوز میں اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں ہے ہسٹری کے اندر, تو اس میں پھر آپ اس پہ تو پھر ٹائم ہی ضائع ہوگا اس کا. ریسٹ آف ہسٹری واز نان سگنیفیکنٹ. ہاں ایگزامینیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں, اور ہسٹری میں بولتے ہیں دیکھیں لانگ کیس جو انسگنیفیکنٹ, لانگ کیس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ظاہر ہے وہ شارٹ کیس کی طرح نہیں ہے کہ اس پارٹ کو کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے کہا نا 18 منٹس تو آپ لازمی دیں ایگزامینیشن کو آؤٹ آف 30, ٹھیک ہے, 20 منٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ہے کہ آپ اس کو تھورولی دیکھیں گے, آپ جب پریزنٹ کریں گے بتائیں گے تو جو اس ایریے کی پازیٹیو چیزیں اس پہ زیادہ فوکس کریں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ نے وہ چیز نہیں بتائی تو اس پہ کوئی پاس فیل نہیں ہو جائیں گے آپ, ایئر کی ایک چیز نہیں بتائی آپ نے. لیکن اگر آپ نے فرض کریں کہ نوز میں تھی انورٹڈ پیپیلوما تھا, ٹھیک ہے نا, اب اس پہ آپ نے کمپلیٹ جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹس ہی نہیں بتائے اس میں کوئی چیز مس کر گئے, تو یہ تھوڑا مسٹیک بلنڈر بھی ہو سکتا ہے. سر ہسٹری میں بھی جیسے ہم نے پوری کمپلیٹ ہسٹری لی, باقی سسٹمک بھی لیتے ہیں لوگ, باقی ایئر نوز تھروٹ کی بھی ہسٹری, تو دیکھیں وہ تو سب لیتے ہیں نا. ہاں بتاتے وقت صرف بولتے ہیں انسگنیفیکنٹ. دیکھیں میں نے کہا نا کہ جب آپ کوئی ایسی چیز ہوگی پیشنٹ کے اگر نہیں مجھے کوئی یہ پرابلم نہیں ہے نہیں, تو یہ بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ایگزامنر آپ کو پہلے ہی نوٹ کر چکا ہے کہ آپ اس کو کور کر چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ایگزامنر کہیں گھوم پھر کے آیا ہوگا اچانک سے آ گیا تو آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں سر یہ نہیں تھا اس کو, ایسا نہیں ہے. وہ تو آپ کو ایک ایک چیز اس کی آبزرو کر رہا ہے. سر اگر ہم نے کچھ پوچھا ہے اور ایگزامنر کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ نہیں پوچھا یا وہ ہم نے ایگزامینیشن پوائنٹ نہیں کیا, تو اس پہ پھر ہم کس طرح جواب دیں؟ اس میں دیکھیں اگر کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو ظاہر مسٹیک اچھی بڑی مسٹیک ہوئی نا, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایگزامنر سے ایک تو الجھیں نہیں بالکل بھی نا. اگر ایگزامنر آپ کو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سافٹلی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, تھوڑا بلنڈ بھی ہو سکتے ہیں. ویسے اصولی طور پہ ہونا نہیں چاہیے, گائیڈ لائنس بھی ہمیں یہی ہوتی ہیں کہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ سافٹ رہیں. لیکن اگر کوئی چیز نہیں آپ نے پوچھی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اہم تھی, تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ میں نے مس کی, مجھے کرنی چاہیے تھی. پوچھی ہے, ایگزامنر کہہ رہے ہے کہ نہیں پوچھی ہے, تو اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کریں؟ نہیں ایسا تو بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں نا کہ وہ جو ایگزامنر ہوتا ہے وہ آپ سے صرف 1.5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو اتنی غور سے دیکھتا ہے وہ اور سنتا ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی اور چیز غور سے نہیں دیکھی ہوتی, ٹھیک ہے نا. وہ یوں کر کے سن رہے ہوتے ہیں دونوں ایگزامنرز. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ایگزامنر نے مس کر دیا ہو تو یہ دوسرا ایگزامنر جو ان کو کہتا ہے کہ نہیں یہ اس نے جو ہے نا وہ پوچھی تھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں لوگ جو ہے وہ مس کر دیں,
تو اب دیکھیں جیسے میرا جب لانگ کیس تھا تو پالیپ کا تھا، تو جب میں نے اس میں پروب ٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے نا، وہ ایگزام نے میرے کندھے پہ اس کا سر نظر محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے وہ. اسی طریقے سے جب آئیڈیل کوئی کرتا ہے، پوسٹیریور رائنوسکوپی کوئی کرتا ہے، تو پیچھے آ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یو آر جسٹ گیونگ اس امپریشن کہ آپ یہ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں یا واقعی آپ کوئی فائنڈنگز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت غور سے دیکھتے ہیں. جیسے عاطف نے کہا نا 1.5 فٹ کے فاصلے، بعض دفعہ وہ بالکل آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ہاں یوں ایسے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یا آپ بس پہلے کیس دیکھا ہوا ہے تو وہی اسی پہ ہی آپ اکتفا کر رہے ہیں. جی اگر آئیڈیل پہ ہمیں نہ نظر آئے فائنڈنگس تو ہم آنیسٹلی بول سکتے ہیں کہ سر نہیں نظر آیا، دیکھیں گیگ آ گیا پیشنٹ کو. ہاں دیکھیں اگر اس میں آپ کو پہلے سے پتا ہے وہ کیس تو آپ بتائیں گے نا کہ اس کو یہ تھا، ہے نا. بعض دفعہ نظر نہیں آ رہا، آپ نے وارڈ میں دیکھا ہوا ہے کیس، لیکن اگر فرض کریں ایگزامنر نے دیکھ ہی لیا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ پیچھے جا کے آپ نے صحیح کیا ہی نہیں ہے اور آپ پھر پازیٹیو بتائیں گی یا کوئی ایسی چیز بتائیں گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ اس کو ڈیسیو کر رہی ہیں. all of the findings of all of the complaints that he has دیکھیں given. لانگ کیس ہے تو اس میں آپ کو بتانی ہے، ٹھیک. بیکاز لانگ کیس ہوتا ہے اس کو تو آپ کو پورا کور کرنا ہے. شارٹ کیس میں ٹائم کم ہوتا ہے تو اس پارٹ سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے. لانگ کیس میں تو آپ کو ہسٹری میں بھی ایگزامینیشن میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے نا. اور بلکہ آپ اگر جو سسٹمک ایگزامینیشن ہے وہ بھی آپ ایگزامنر کو کہہ دیں کہ سر ظاہر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ، لیکن اگر کوئی ریلیونٹ چیز ہے تو آپ کو کرنا ہے. چیسٹ ایگزام میں ہوا ہے جیسے آپ آسکل ٹیسٹ کر لیں اس کو جو بھی، ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں کرنا ہے تو آپ ایک جملہ آخر میں کہہ دیں کہ سر اس کا سسٹمک بھی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اوکے فارگیٹ اٹ، آگے چلیں، ٹھیک ہے. جیسے نوز میں پالپ بعض اوقات اوپر ہوتے ہیں بہت، وہاں تک پروب پہنچ سکتا ہے. کہاں تک؟ مڈل ٹرمینیٹ سے یا ادھر ہے پروب، جیسے اگر ہم تھرڈیکم یوز کرتے ہیں تو وہ اتنا آگے تک تو نہیں ہمیں. کیوں نہیں جائے گا؟ اگر ہے پالپ پریکٹس ہوگی تو جائے گا نا. اگر سر بہت پیچھے، اگر بہت ہے نہیں کر سک رہے ہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ نہیں ہو سکا ہے. وہ پھر پورا اس کو اگر وہ جیسے ٹرمینیٹ کے ساتھ چپکا ہو تو اس کو کیسے، مطلب ٹرمینیٹ کے لیٹر ہے اگر اوسٹیومیٹر کمپلیکس سے آ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ ساتھ میں مڈل ٹرمینیٹ پڑا تو دیکھیں آپ پروب ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تو اٹیچمنٹ، وی کین پراپ اراؤنڈ سینسٹیوٹی، بلیڈنگ اور کنسسٹنسی. اگر فرض کریں کہ ایسی جگہ پر ہے کہ آپ آل اراؤنڈ نہیں جا پا رہے لیکن اس میں دو باقی فیچرز ہیں وہ بتائیں گی نا. اٹ از لیس سینسٹیو ٹو ٹچ، اٹ ڈزنٹ بلیڈ آن ٹچ، ٹھیک ہے نا. اور اگر پروب ٹیسٹ پازیٹیو یا نیگیٹو کی تو آپ بتا دیں کہ فیئرلی بتا دیں کہ آئی کی ناٹ ریچ آل اراؤنڈ، اس طرح سے. عاطف مجھے سی پی ایس پی جانا، وہاں ویٹ کر رہے ہوں. سر ایک کوشچن سر، جیسے آئیڈیل بازو کا پیشنٹ بار بار کوئی ایگزامن کر رہا ہے اور اس کی لیرنگس کی پیتھولوجی ہے اور ہم اب آئیڈیل کر رہا ہے لیرنگس کی پیتھولوجی ہے، پھر تو وہ اگر نہیں وہ بولے اب مجھے نہیں کروانا تو آپ زبردستی تو نہیں کر سکتی. ود دا پرمیشن ایگزامینیشن ہوتا ہے، ایگزامنر دیکھ رہا ہوگا کہ وہ اجازت ہی نہیں دے رہا تو پھر آپ بتا دیں ایگزامنر کو کہ میں کرنا چاہتی ہوں نہیں کر رہا، پھر وہ ایگزامنر کچھ سالو کرے گا مسئلے کا. اور اگر اتنے سوال تو میں وارڈ میں تو کبھی نہیں کیے، اب یہاں پہ کر رہے ہیں. اب یاد آ رہا ہے نا. اچھا اب یہ تھینک یو.